السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کچھ قرآن کریم کی فضیلت بتانے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے کیونکہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ کاروبار کی طرف سے پریشان ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشان ہو، چاہے وہ بیوی کی طرف سے پریشان ہو، چاہے وہ شوہر کی طرف سے پریشان ہو، چاہے وہ بیماری کی طرف سے پریشان ہو، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہر انسان مبتلا ہے آج کے دور میں۔ یعنی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کہیں سے سکون حاصل ہو، سکون ملے، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیے، انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان کا جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کی روح ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کو صحیح وقت پر اس کی خوراک نہ دے، صحیح وقت پر وہ کھانا نہ کھائے، صحیح وقت پر وہ پانی نہ پیے، صحیح وقت پر اس کا باڈی کا، اپنے جسم کا وہ خیال نہ کرے، تو وہ ایک نہ ایک دن بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ ہم اپنی باڈی کا دھیان رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی خوراک کا دھیان رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا جو ہماری روح جسم کے اندر ہے، جو ہماری روح ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ کیوں پریشان ہے؟ ہمارا دل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ جس دن سوچ لیں گے اس دن انشاءاللہ اس کو غذا دینا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ہم خوراک دیتے ہیں، اس کو غذا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی روح کو بھی غذا دیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے نماز۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز ادا کرو، یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روز مرہ کرو، تلاوت قرآن کریم کو روز پڑھو، یہ روح کی غذا ہے۔ صدقہ خیرات کرو، یہ روح کی غذا ہے۔ دین کا کام کرو، یہ روح کی غذا ہے۔ جب تک انسان دین سے ہٹتا رہے گا وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا، لیکن جس دن انسان دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیاں ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، برائیوں سے بچیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ورنہ یوں ہی پریشانی کی حالت میں ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم قبر میں پہنچ جائیں گے لیکن ہم سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے، یہ دنیا ہے، اگر آپ دین کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی گزرے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو یوں ہی برباد کر دیا، اپنے کاروبار میں ہی لگا دیا، نمازوں کے لیے ٹائم نہیں نکالا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں نکالا، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا، تو یاد رکھنا کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت تو ہے ہی برباد ہماری۔ آج کے ٹائم میں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم، کتنے لوگ قرآن کریم کو پڑھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اور سب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن شریف روز صبح اٹھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کا پڑھنا۔ لیکن جو انسان قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ روزانہ قرآن شریف پڑھا کریں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کا سال کے اندر بھی قرآن کریم کھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے شفاء رحمت ہے۔ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر اس سے سچی کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن کریم کو روز پڑھنا چاہیے۔ میں ان کی بات کر رہا تھا کہ جو قرآن کریم کو ایک سال کے اندر بھی نہیں کھولتی، اور یہ تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے اندر ایک مہینہ ماہ رمضان کا رکھا ہے کہ جو وہ تھوڑا سا شوق اور لگن کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سال کے اندر بھی یہ قرآن کریم مکمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پورے سال تو کھول کے دیکھتے نہیں، اور رمضان کے اندر پھر ان کی ایسی اٹک آتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کسی کے 6 پارے ہو رہے ہیں پورے مہینے کے اندر، کسی کے 10 پارے ہو رہے ہیں، کسی کے 25 پارے ہو رہے ہیں، اور جس نے زیادہ سے زیادہ کوشش کر بھی لی وہ یہ قرآن کریم کر ہی لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا ساتھی بنائیں، کیونکہ جب تک ہم اس کو اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے تب تک ہم اس کی تلاوت نہیں کریں گے۔ ہمیں اسے اپنے ساتھی بنانا پڑے گا۔ لیکن جب ماں باپ قرآن کریم نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ ماں باپ تو بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آج ٹھنڈ ہے، آج پڑھنے نہ جا، سردی کے بعد چلا جائے گی پڑھنے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، جب تم اپنی نانی کے ہاں جاتے ہو تب تمہیں ٹھنڈ یاد نہیں آتی، جب تم دہرادون گھومنے کے لیے جاتے ہو جب تمہیں ٹھنڈ یاد نہیں آتی، جب تم مسوری جاتے ہو گھومنے جب تمہیں ٹھنڈ یاد نہیں آتی، جب تم شادی بیاہ کے اندر جاتے ہو وہاں جا کر سیلفیاں لیتے ہو، وہاں جا کے فوٹوگرافی کراتے ہو جب تمہیں ٹھنڈ یاد نہیں آتی۔ لیکن جہاں قرآن کریم کی باری آئی، جہاں نماز کی باری آئی، ہائے ٹھنڈ لگ جائے گی، بخار چڑھ جائے گا، بھائی پہلے اپنی حفاظت ہے۔ تو ماں باپ نے اکثر اپنی اولاد کو بگاڑ رکھا ہے، ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ بیٹا ابھی تجھے پڑھنے نہیں جانا، ٹھنڈ کے بعد پڑھنے جانا۔ حالانکہ اگر دیکھنے کو ملتا ہے تو نہ تو بچے کے پاس ٹوپا رہتا ہے، نہ جرسی رہتی ہے، نہ اس کے پاس سوکس رہتے ہیں جو ٹھنڈ سے بچنے کے سامان ہیں۔ تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ کل قیامت کے دن؟ کم سے کم اپنی اولاد کو ایسا تو کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ ایسا ثواب پہنچا سکے، ورنہ کل یاد رکھنا تم قبر میں پہنچو گے، تم جو اپنی اولاد کو سکھا کر گئے تھے کہ بیٹا ٹھنڈ ہے ابھی نہ پڑھے قرآن شریف، کل کو پڑھ لینا، وہ یہ شیطان تمہارے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے دل و دماغ میں ڈالے گا کہ بیٹا ابھی تمہاری ماں کیا کہی تھی، تمہاری ماں کی نصیحت ہے، یہ طرح طرح کی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ تو اسی لیے قرآن کریم سے سچا عشق کیجئے، سچا پیار کیجئے۔ اب آپ کہو گے کہ ہم کیا قرآن کریم سے سچا پیار نہیں کرتے؟ کیا ہم قرآن کریم کو مانتے نہیں؟ بے شک ہم مانتے ہوں گے، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم سے آپ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیں کہ ہم قرآن کریم سے سچا پیار نہیں کرتے۔ عمل سے بتلا دیا آپ نے کہ ہمیں قرآن کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ٹھنڈ اتنی ہے کہ آج ہم فون نہ چلائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج اتنی ٹھنڈ ہے آج ہم چائے نہیں پئیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آج ٹھنڈ سردی زیادہ ہے آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے؟ تو ساری ٹھنڈ قرآن کریم کے اندر کہاں سے آگے میرے بھائی؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو گویا کہ آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہو۔ ابھی دنیا کا کوئی بڑا آفیسر آ جائے، آپ اس کی ساتھ سیلفی لینے کے لیے آگے بڑھنے کا قدم اٹھائیں گے، اس سے بات کرنے کے لیے آپ آگے بڑھو گے، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم میرے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو سیکھا تو ہے لیکن اس کو پڑھانا تو دور کی بات، خود پڑھتے نہیں تو ہم دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عمل کریں، ہم خود بھی قرآن کریم کو روزمرہ پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اپنی اولاد کے دل کے اندر یہ بات ذہن میں بٹھا دو ان کے کہ بیٹا قرآن کے علاوہ زندگی ہماری ادھوری ہے، قرآن کے علاوہ ہماری زندگی اندھیری ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہو قبر کے اندر تو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرو،
قرآن کریم کو اپنا ساتھی بناؤ. قرآن کریم کا پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ اس ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر کر دیا. اب مثال کے طور پر ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم ایک حرف ہے. یہ ایک حرف نہ مانو اس کو، یہ 3 حرف ہیں. 3 حرف. الف ایک حرف ہوا، لام ایک حرف ہوا، میم ایک حرف ہوا. گویا کہ آپ نے ان 3 حرف پڑھنے کے بقدر آپ نے 30 نیکیاں کما لی. اب یاد رکھنا، جو انسان ایک پارہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے روزانہ، اگر وہ ایک پارہ روز پڑھے گا تو کتنی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی. اگر کوئی ایک پارہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم آدھا پارہ ڈیلی پڑھے، کتنی اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی. اگر وہ ایک آدھا پارہ پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو کم از کم ایک پاہو ہی صحیح. اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم 1 یا 2 رکوع یا 3 رکوع جتنا مرضی اس پڑھے روزانہ، تاکہ قرآن کریم روز کھلے اور آپ کے کھاتے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں آتی رہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کریم سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو یقیناً آپ پریشان رہو گے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے دل کی غذا ہے، جو ہماری روح کی جو غذا ہے، اس کو نہیں مل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو پریشانی تو ہونی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں. جتنا آپ پہ موقع ہے، جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ قرآن کو خدا را ٹائم دو. آج ہم نے سارا ٹائم برباد موبائل کے اندر کر دیا. باپ الگ موبائل لے کر بیٹھا ہے، ماں الگ موبائل لے کر بیٹھی ہے، بہن اپنا الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے، بھائی اپنا الگ موبائل لے کر بیٹھا ہے. کیا گھروں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی؟ کیا ہم اپنے گھر میں دین قائم کر لیں گے؟ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ جب اذان ہوتی ہے ہم اس وقت اپنا موبائل نہیں چھوڑتے. کتنی افسوس کی بات ہے. سب سے بڑی اللہ نے ہمیں دولت ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی تو اور کس کی قدر ہوگی؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خنزیری بنا سکے تھا، ہمیں کتا بلی کچھ بھی بنا سکے تھا. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. اور اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہو رہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. حالانکہ بعض نبیوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے وقت نبی نہ بنا، مجھے آخری نبی کی امت پیدا فرما. اور اگر آج ہم سوچیں کہ آج ہم نے کون سی اپنے لیے دعائیں کی، کون سے ہمارے دل پر خیال آیا تھا، تو اسی لیے عقل مند شخص آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم تو اس کو دفنائے، اسی کی موت آنی تھی، ہماری آنے کی نہیں. ایک انسان اپنی دنیا کو بنانے کے لیے پوری زندگی لگا رہا ہے، بلڈنگیں تیار کر رہا ہے، اور آگے کی نہ جانے کیا کیا پلاننگ اس کی بن رہی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ مکان تو بنا رہا ہوں اپنی محنت سے، لیکن مجھے ایک رات گوارا بھی ہے یا نہیں اس میں رہنا، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں اس مکان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. یا ہم گھر سے نکل رہے ہیں کہ گھر ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا زندگی کا. تو اسی لیے خدا را تھوڑا وقت اللہ کے لیے نکالیں، تھوڑا وقت قرآن کریم کے لیے نکالیں، قرآن شریف کو اپنا ساتھی بنائیں. اور بہت سارے حضرات سردی کا بہانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھنا جتنی تکلیف آپ اس میں برداشت کرو گے اتنا زیادہ ثواب بھی تو ملے گا آپ کو. اگر آپ کو وضو کرنے میں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو کہ وضو کا ثواب بھی کتنا ملے گا. پھر آپ کو قرآن کریم یہاں ایک ہلکی سی کتاب لگ رہی ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے، قرآن والے جانتے ہیں کہ اس کی قدر کتنی بڑی قدر ہے. کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم والوں کی جو ان کے والدین ہیں ان کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، تب ہمیں اس کی قدر محسوس ہوگی، اور وہ افسوس کرنے سے کوئی افسوس نہیں ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے وہ اپنا بیگ پیچھے ٹنگا کر جاتا ہے، اور جب ایک بچہ مسجد جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے تو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسکول کا بچہ جا رہا ہے وہ بھی بیگ لے کر جا رہا ہے، مدرسے کا بچہ جا رہا ہے وہ اپنے سینے سے قاعدے کو لگا کر جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟
نہیں سوچا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسکول کا بیگ پیچھے لٹکا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، وہ علم ہم پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور جو قرآن کریم کو ہم اپنے سینے سے لگا کر مسجد جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم ایک ایسا علم ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور آج صد افسوس کہ ہم نے اس علم کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج قرآن کریم کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھنا، قرآن کریم وہ کتاب ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کل قیامت کے دن۔ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اگر یہ خلاف کھڑا ہو گیا اس کی وہ بھی قبول کی جائے گی۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ساتھ تب تک نہیں چھوڑنے کا جب تک ہم جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اس کے احکام کو جاننے کے باوجود ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ ہمیں جہنم تک کے چھوڑ کر آئے گا۔ ابھی فیصلہ ہمیں خود کو کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کل قیامت کے دن اپنا ساتھی بنانا ہے یا اپنا دوست بنانا ہے یا اپنا دشمن بنانا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ قرآن شریف کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اور یقیناً مانیے اگر کوئی کتنا ہی پریشان حال ہو، جس وقت تو قرآن کریم پڑھنے بیٹھتا ہے، آدھی ٹینشنیں آدھی پریشانی اس کی ویسے ہی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے سے وہ سکون ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے خدا را یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ گرمی میں کتنا قرآن کریم پڑھتا ہے اور سردی کے موسم میں کتنا قرآن شریف پڑھتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے آزمائش کے دن ہیں، تو اسی لیے کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو ترسنا پڑے گا ہمیں۔ تو اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ قرآن کی روز مرہ تلاوت کرنی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، اور اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسی کا دھیان رکھنا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، اپنے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر مختصر سے وقت میں عرض کرنے آیا تھا کہ قرآن کریم کو اپنا ساتھی ضرور بنائیں۔ اور جو نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آؤں گا اس کے اندر بے نمازی کی سزا بتاؤں گا کہ بے نمازی کتنی بڑی سزا ہے، کیا کیا ہوگا، موت کے وقت کیسے روح نکالی جائے گی، نمازی آدمی کیسے نکلے گی، کس طریقے سے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں بندے۔ تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔